مارکونی صاحب جی میکرونی صاحب کیا حال چال ہیں؟ جی السلام علیکم. علیہ السلام. نماز کا طریقہ ملا کہ نہیں ملا؟ جی مل گیا جی. اصل مل میں گیا. اس دن ذرا تھوڑی سی بات غلط طرف چلی گئی تھی. وہ تو نہیں خیر غلط بعد طرف میں نہیں، بالکل ایک دم صحیح طرف چل رہی تھی، پرفیکٹ صحیح جا رہی تھی. ہاں نہیں وہ میں ذرا اس کو دوسری طرف لے گیا. لیکن باہر کیف چلے وہ اس موضوع پر پھر کسی وقت بات کریں گے. ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ ماشاءاللہ جو ڈاکٹر ہے یہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک والے ڈاکٹر ہیں یا آپ یہ مطلب ہے آپ بس وہ پیشنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر منکر حدیث ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج ذرا الگ انداز سے کرتے ہیں، ملحد ہوتا ہے تو پرسکرپشن ذرا دوسرا ہوتا ہے، علاج کرتے ہیں، اتنا کافی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. جی اور مجھے پتا چلا ہے آپ امریکہ میں ہوتے ہیں. جی بالکل آپ کو صحیح پتا چلا. اچھا پھر تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کو تو دنیا میں نہیں بالکل جنت نہیں، مل امریکہ میں ہونا کوئی خوش قسمتی کی دلیل نہیں ہے. کس سے کہہ دیا آپ سے؟ گئی. وہاں ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ماحول ہے. ایک وہ الگ بات ہے، ڈفرینٹ ماحول. وہ الگ بات ہے، لیکن امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ میں ہونا خوش قسمتی کی دلیل ہے آپ سے کس نے بولا؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ چلیں یہ تو میں نے ایک ضمنی بات کر لی. اچھا ضمنی میرا بات بھی سوال یہ اصول کے مطابق ہونی چاہیے نا، فالتو بات تو نہ ہو. جی چلے ٹھیک ہے، معذرت ہاں چاہتا ہوں. ہاں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ایک قرآن کی کچھ آیات بکری کھا گئی تھی. نہیں جی، وہ جس طریقے سے آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا بعض مرتبہ کہیں پڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بکری وکری کھا جائے تو بس ویسا ہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کی قرآن کی آیتیں بکری کھا جائیں تو آپ کے پاس تو پھر قرآن بھی نہ بچا، پھر آپ مسلمان کیسے؟ تو یہ جو مطلب ہے کہ بیان کیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ضعیف ہے روایت. اچھا ہوں تو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ سنسار کرنے والی بات اور میرے وہ بھائی کچھ. ایک منٹ، آپ کی عمر کیا ہے؟ 72. اب آپ دیکھیں 70 کے بعد جو ہے نا، دیکھیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کب نکلے وہ تو. اور ویسے بھی عقل کام کرنا ذرا بند کر دیتی ہے، یعنی آئی کیو لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ اس 5 منٹ میں 4 منٹ کے عرصے میں آپ نے کتنے ٹاپکس کے اوپر جمپ ماری ہے؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ اور جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ کہ کیا حدیثیں یا روایات کیا ان سے احکام ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہ تو رہ گیا پیچھے، چونکہ اس میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پچھلی مرتبہ آپ آئے اور اس گفتگو کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ خود مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں غلط سمت میں لے گیا تھا. تو دیکھیں 70 کے بعد جب بندہ ہو جاتا ہے نا بوڑھا، تو پھر وہ چیزوں کو غلط سمت میں لے کے جانے لگتا ہے. اسی لیے ایسے بوڑھوں کو سرکاری نوکریوں سے بھی ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے. گھر والے کہتے ہیں بھائی تم کونے میں بیٹھو اللہ اللہ کرو مسلمانوں کے یہاں. تو اب اگر واقعی آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، کچھ تو ہدایت ملے. اسٹریموں میں آ کر اس چیز کو ثابت کرنے سے کہ جی میں اتنا ریٹائرڈ ہو گیا کہ میرا آئی کیو لیول بالکل گھٹنے میں جا چکا، کیا فائدہ؟ یہ میں نصیحتاً کہہ رہا ہوں، اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، زندگی بھی ضائع ہو رہی ہے اور ابھی تک ہوئی ہی ہے. حضرت اگر وہ ایتھیسٹ ہوں اور قرآنسٹ ہوں تو پھر وہ آئی کیو نہیں ہو جاتا بلکہ ہائی کیو ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے بالکل. وہ تو بس پورے دن ممیز کو دیکھتے رہے بیٹھ کے، ان کا علاج بھی یہی ہونا ہے. لیکن آپ کم سے کم اگر اپنے آپ کو قرآنسٹ مانتے ہیں، اہل قرآن مانتے ہیں، تو قرآن تو پڑھیں، یا وہ بھی چھوڑ دیا؟ نہیں میں کافی پڑھتا ہوں، غور بھی کرتا کتنا ہوں. پڑھتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں روزانہ کی مقدار بتائیں. نہیں اتنا زیادہ نہیں پڑھتا میں، بالکل ایک رکوع سورۃ زیادہ الکوثر سے پڑھ زیادہ لیتا ہوں. ترجمے کے ساتھ. ایک رکوع اور اس ترجمے کے بعد ساتھ پڑھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچے ابھی تک؟
میں تو کئی دفعہ اس کو مطلب ہے کہ ایک سال میں تقریباً ہو جاتا ہے پورا، تو ایک دو تین دفعہ ریپیٹ کر چکا جب بھی ٹائم ملتا ہے. یہ نہیں کہ میں ریگولرلی کوئی ڈیلی پڑھتا ہوں، جب اچھا، بھی ذرا کھلا ٹائم ملتا ہے تو پھر میں اس کو ریگولرلی اسٹڈی آپ کرتا ہوں. اسٹریموں پہ تو نظر آتے ہیں اور قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تو اسٹریموں پہ آنے کا ٹائم ہے اور قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ریگولر قرآن پڑھیے، ٹھیک ہے. آپ اس آیت سے دسیوں مرتبہ، اگر اتنی مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں تو دسیوں مرتبہ گزرے ہوں گے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم مانے اور رسول کا حکم مانے. ٹھیک، چلو اللہ کا حکم مانے، رسول کا حکم مانے، اور آگے واولی الامر منکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں. رسول کا حکم کیسے مانیں گے جب ماننا ہی صرف اللہ کا ہے؟ رسول کا تو حکم ہے ہی نہیں کوئی. دیکھیے رسول کا حکم بھی تو قرآن کا ہی حکم ہوگا. نہیں، وہ تو قرآن کا حکم ہے نا پھر. یعنی قرآن میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لفظ غیر ضروری ہے؟ نہیں. ٹھیک، تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، تو پھر رسول کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے علاقے میں، مثلا آپ، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہیں، تو آپ کے علاقے کا جو بھی سب سے بڑا پولیس آفیسر ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ کمشنر بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں پاکستان میں؟ کیا بولا جاتا ہے؟ کمشنر ہوتا ہے، کمشنر. کمشنر بھی ہوتا ہے، اس کمشنر، کے نیچے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. چلو کمشنر ہے. تو اب آپ سے کیا ملک کے قانون میں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کا قانون بھی مانو اور کمشنر کا قانون بھی مانو؟ بھائی کمشنر کی کیوں مانے؟ ہم تو ملک کا قانون مانیں گے کیونکہ کمشنر کا کام ہی ہے ملک کا قانون منوانا. یہ ایک اضافی جملہ کیوں لکھ دیا گیا؟ کوئی کمشنر کی بات ملک کے قانون سے الگ تو ہے نہیں. لیکن اگر کمشنر کو یہ حق دے دیا گیا ہو کہ آپ لا بنا سکتے ہیں، آپ کو لیجسلیٹو رائٹس ہیں، اور پھر دستور میں یہ لکھا جائے کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے وہ بھی مانو اور کمشنر جو لا بنائے وہ بھی مانو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمشنر کو لیجسلیٹو رائٹس ہیں. ٹھیک، تو قرآن میں جب کوئی لفظ زیادہ نہیں ہے، یعنی اضافی نہیں ہے، ایڈیشنل نہیں ہے، فالتو کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور رسول نے آپ کے مطابق کوئی حکم نہیں دیا، تو یا تو یہ مانو کہ یہ لفظ اضافی ہے، فالتو کا لفظ ہے، اور یہ پھر یہ مانو کہ رسول کو لیجسلیٹو رائٹس تھے اور ان کے بھی احکام تھے جو انہوں نے دیے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کا نیریٹو اتنا مضبوط نہیں ہے کہ 250-300 سال کے بعد ان کی اچھا ایک کو بات لکھا بتائیں کہ گیا. کیا اگر ہم اس کو کہہ لیں، اس کو مان لیں، اچھا چلو ابھی میں بتاتا ہوں، رسول نے حکم دیا یا نہیں یہ بات طے ہے؟ چلو وہ بعد میں نریشن میں کمزوری آ گئی، وہ الگ بات ہے. رسول نے کوئی حکم دیا یا نہیں دیا؟ یقیناً ان کی تو ساری زندگی احکامات سے ہی بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اور آپ 2025 میں رہ رہے ہیں اور اللہ نے ان احکامات کو محفوظ کرنے کا کوئی کام نہیں کیا، اور ہمیں قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ رسول کا حکم مانو. تو بھائی کیسے مانے جب رسول کا حکم ہی محفوظ نہیں ہے؟ تو کیا قرآن پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ کیسا حکم ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا؟ یہ بھی تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ جو رسول کا حکم ماننے کا ہے وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو ان کی لائف میں ان کے ارد گرد موجود تھے. ٹھیک، تو پھر یہ آیت جو ہمارے لیے ہے irrelevant ہو گئی؟ جی ہاں، ٹو سم ایکسٹینٹ. تو irrelevant آیتوں کا، یعنی قرآن میں ایک نہیں اس طرح کی بتیری آیتیں ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری irrelevant ہے، یعنی ہم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. تو اس طرح تو ہر آیت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ irrelevant ہے. تو قرآن پہ پھر قرآن کے محفوظ کرنے کا کیا فائدہ؟
قرآن محفوظ اس لیے ہوا نا کہ ہم بھی عمل کریں. اگر قرآن میں irrelevant آیتیں ہوں کہ جن سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, تو پھر قرآن کی حفاظت کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ اس وقت کے لیے خاص اہمیت کی عامل تھی, اور اہمیت مقصود ہے ہونا قرآن میں. اور ریلیونٹ ہونے میں فرق ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ان پر اسی وقت عمل کیا آج عمل نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارے لیے قرآن نے اس کو اس لیے باقی رکھا تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں, یا کم سے کم یہ کہ ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہمارے سامنے آ جائے. مثلا بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3000 اور پھر 5000 فرشتے بھیجے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن میں آیت موجود ہے, اس پر عمل کیسے کریں؟ اس پر ایگزیکٹلی عمل کرنے کے لیے دوبارہ غزوہ بدر کا ہونا ضروری ہے, پھر 3000 فرشتے آئے, 5000 فرشتے آئے. obviously یہ تو ہونے والا ہے نہیں, لیکن اس سے اتنا تو پتا چل گیا کہ اگر خلوص کے ساتھ کوئی بڑی سے بڑی جنگ بھی لڑی جائے اور خالص اللہ کے لیے لڑی جائے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. وہ صرف بدر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بدر کے بعد بھی جتنے غزوات اور جنگیں ہوئی ہیں, اگر اس میں مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ جنگیں کی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی. کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوا. اب یہ جو لفظ ہے کہ خدا کے احکام کو فالو کرو اور رسول کے احکام کو فالو کرو, اور رسول کے احکام محفوظ نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا تعلق تو صرف صحابہ سے ہے, ہمارے سے ہے نہیں. یہ آیت بالکل irrelevant ہے. کیوں ہے پھر؟ دیکھیے اس میں ایک بات میں عرض کروں کہ بخاری کو چھوڑ دیجیے, ابھی قرآن پہ بات ہو رہی ہے. بخاری کو چھوڑ دیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں قرآن پہ. بخاری کو تو آپ مانتے نہیں نا, تو بخاری کو بیچ میں مت لائیں. ہم بات کر رہے ہیں قرآن پہ. قرآن کی ان آیتوں سے آپ اتنی مرتبہ گزر چکے, بقول آپ کی اگر میں مان لوں آپ کی بات کہ آپ ہر روزانہ ایک رکوع قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آئے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ جب قرآن پر اتنی مرتبہ گزر چکے تو کیوں آپ غلام پرویز کی فکر سے متاثر ہیں؟ پرویزیت کو چھوڑیے. ٹھیک ہے, آپ نے غلام پرویز کی مجلسوں کو دیکھا ہے, پرویز کے یہاں بیٹھے ہوں گے آپ, لیکن کم سے کم یہ تو سوچیں کہ جس قرآن کو آپ مان رہے ہیں اسی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں, ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آپ نے تو بالکل مجھ پر ایک سٹکر لگا دیا, ایسی تو کوئی بات نہیں. صرف اچھا غلام پرویز, ایک منٹ, غلام پرویز کا نام سنا ہے؟ جی جی. آپ غلام پرویز کی فکر سے متاثر ہیں؟ چند باتیں ان کی اچھی ہیں, چند باتیں. ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ حدیثیں ضائع ہو گئی تھی, روایتیں ضعیف تھی, 200 سال تک کے کیسے باقی رہیں, ان میں سے یہ بات بھی ہے نا. جی یہ بھی ہے. تو اصل تو یہی ہے, اصل تو یہی ہے. اسی وجہ سے آپ منکر حدیث بن گئے. نہیں دیکھیں, بخاری صاحب نے 6.5 لاکھ حدیثیں جمع کی. بھائی بخاری 5-6 ہزار مسلم کو چھوڑ کر قرآن پر بات کریں. قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت کیسے کرو, وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ کچھ حدیثیں ایسی ہوں گی کہ جو محفوظ رہ گئیں اور ان کو ماننا ضروری ہے. یہ تو ماننا پڑے گا نا, ورنہ پھر تو آیت ہی ریلیونٹ ہو گئی. قرآن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بالکل یوز لیس ہے. کچھ تو مانیں گے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس میں اچھا ٹھیک ہے, ذکر تو نہیں کیا انہوں نے. چلو یہ حدیث کو مان نہیں رہے اور حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں. ہاں, ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, کیا کرنا تھا اہل بیت کے ساتھ؟ اہل بیت کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی, کیا کرنا تھا؟ ان کی عزت و احترام اور ان کی پیروی کرنے کا. ان کی پیروی, اہل بیت کی پیروی اور صاحب بیت کی پیروی نہیں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ گھر جس کے رشتہ دار ہیں ان کی تو پیروی کرو, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان کی وہ ساری باتیں محفوظ رہ گئیں. اور جو گھر کا مالک ہے, جس کا گھر ہے, اس کی پیروی نہیں کرنی. نہیں, سب کی کرنی ہے, سب کی کرنی ہے. تو بتا کیسے کریں, ان کی تو کوئی بات محفوظ نہیں رہی. تو آپ بتائیں نا کہ بھئی اتھینٹسٹی کیا ہے
احادیث کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ احادیث کی آتھینٹسٹی کیا ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے. پہلے اصولی طور پر یہ بات ایگری کر لینی چاہیے کہ قرآن نے ہمیں رسول کے احکام کو ماننے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت پر عمل کرنا اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ رسول کے احکام محفوظ رہیں. اب وہ کس طرح ہم مانیں گے اور جانیں گے کہ کون سے احکام محفوظ ہے کون سے نہیں، از اے ڈفرنٹ ٹاپک. تو کم سے کم آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے، اور میں آپ کے لیے دوبارہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کو صحیح راستے پر لے کر آئے. کم سے کم اتنا اعتقاد ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ریلیونٹ نہیں ہے. ہر آیت کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد وہاں موجود ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. رسول کے احکام پر عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ رسول کے احکام کو محفوظ مان لیا جائے. اتنا بھی مان لینا آپ، اس کے بعد پھر آگے کسی اور سیٹ اپ میں بات ہو سکتی ہے کہ بھئی اب یہ کیسے مانیں گے کہ کون سا حکم محفوظ ہے کون سا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن بھی ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے، مکمل. کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. جو آدمی یہ کہے کہ قرآن ناقص ہے وہ ایک مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی اصل میں غلام پرویز نے آپ کو پٹی پڑھا رکھی ہے کہ بھائی حدیثوں کے چکر میں قرآن کا انکار کر دیا، بھائی حدیثوں کے چکر میں قرآن کو ناقص مان لیا. کون کہتا ہے؟ وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو قرآن کو ناقص مانے. اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا میرے اوپر ٹیگ لگا دیا، ٹیگ نہیں لگایا، حقائق کا اظہار ہے. کیا آپ غلام پرویز کی فکر سے متاثر ہیں؟ خود آپ نے اعتراف کیا، تو ٹیگ کیسا؟ ٹھیک ہے، قرآن کو اچھا ایک منٹ غلام پرویز کی جو ریکارڈنگ سے ابھی سنتے ہیں آپ؟ کبھی کبھی وہ موبائل پر آ جاتی ہے، ان کی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، سن لیتے ہیں. غلام پرویز کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کتاب تو میں نے ان کی کوئی نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، اب ریکارڈنگ بھی دیکھنا بند کر دیں، کیونکہ جیسے ہی آپ وہ ریکارڈنگ سنیں گے وہ آپ کے ذہن میں زہر ڈالے گا اور آپ متاثر ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اتنے ہزار حدیثوں کا انتخاب کیا، وہ اصول بتاؤ بھائی جلدی جلدی، اور آپ وہاں کھڑے ہو جائیں کہ یار میں نے تو اصول پڑھے نہیں، میں کیسے بتاؤں. یہ سوال ضرور ہوگا کہ رسول کے احکامات تم تک پہنچے تھے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ احکامات تو محفوظ نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا. یہ سوال ہوگا. بخاری کی ہر حدیث کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا چونکہ آپ محدث نہیں ہیں. اتنا بھی ایک آدمی مان لے کہ نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن تو محفوظ ہے ہی، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کہ صاحب وحی ہیں تشریع کا یعنی لیجسلیٹو رائٹس دیے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے اوپر عمل کرنا بھی امت کے لیے ضروری تھا. اتنا بھی مان لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیا پار ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم.